نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل صد تکریم سامعین اکرام، آج میری نظر سے یونس گوہر نامی قادیانی کی ویڈیو کا ایک کلپ گزرا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر وہ قادیانی مردود کیا کہتا ہے، آپ ذرا سنیں۔ اگر آج کے دور میں کوئی مولوی پاکستان ہندوستان میں اگر وہ سچا ہے، صرف اس کا جواب دے دے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے نہ بناؤ، یہ آیت پڑھنے وقت تمہیں خیال آتا ہے تم نے اپنے آپ کو وہابی کہا ہے، تم نے اپنے آپ کو شیعہ کہا ہے، تم نے اپنے آپ کو بریلوی کہا ہے؟ نہ آپ کا قرآن پر ایمان ہے۔ قرآن جب کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ، تو یہ آیت پڑھنے کے بعد بھی تو کیوں کہتا ہے میں سنی ہوں، کیوں کہتا ہے میں شیعہ ہوں، کیوں کہتا ہے میں بریلوی ہوں، کیوں کہتا ہے میں وہابی ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے۔ تو یہ قادیانی یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور پاک و ہند یعنی برصغیر جو پرانا تھا، یعنی پاکستان موجودہ اور ہندوستان کے علماء اگر سچے ہیں تو میرے اس سوال کا جواب دیں کہ وہ اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا یعنی کہ جس نے اپنا نام کوئی اور رکھ لیا اس نے اللہ کی رسی کو گویا کہ چھوڑ دیا۔ میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رسی تو یہ تھی کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ اللہ کی رسی تھی۔ اس رسی کو چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، سب نے الحمدللہ مضبوطی سے اب بھی تھاما ہوا ہے۔ اگر اس رسی کو چھوڑنے والا کوئی ہے تو وہ تم ہو حقیقت میں، کہ تم نے اس رسی کو چھوڑ کر قادیان سے اٹھنے والے اس کانے دجال کو نبی مانا ہے۔ اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بعد ایک نیا ذلی اور بروزی نئی تعریفیں گڑھ کر تم ایک نیا نبی لے کر آئے ہو، تو گویا تم نے ہی اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے جس کو تھامنے کا اللہ کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن دین مکمل ہو چکا ہے۔ حجت الوداع کے موقع پہ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں، اور آج تمہارا وہ قادیان سے اٹھنے والا وہ دجال کہتا ہے میرے پاس ٹیچی فرشتے آتے ہیں نعوذ باللہ، اور آ کر میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے، پوچھا گیا کہ وہی کیا نازل ہوتی ہے؟ کہتا ہے کہ وہ وہی اس طرح نازل ہوتی ہے کہ مائی ڈارلنگ استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو اللہ کی رسی کو تو ہم نے الحمدللہ تھاما ہوا ہے۔ حقیقتاً اس رسی کو چھوڑنے والے تم ہو جو تم ہم سے سوال کر رہے ہو۔ پہلے تو تم اس کا جواب دو نا، تم نے اللہ کی اس رسی کو چھوڑ کر قادیان سے اٹھنے والے اس دجال کو نبی کیوں مانا ہے؟ جب دلائل نہ ہوں تو پھر اسی طرح کی تم باتیں کر کے امت کو متزلزل، ان کے ذہنوں کو، ان کے عقیدوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کرو گے۔ لیکن الحمدللہ مسلمان اتنے کمزور نہیں۔ تم تو علماء کو چیلنج کرتے پھر رہے ہو کہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر
اور پاکستان کی عدالتوں کے اندر تمہیں جن علماء نے گھسیٹا تھا، بھول گئے ہو نا 74 کو، 1974 کو تو بھول گئے ہو نا. اب باہر بھاگ کر وہاں بیٹھ کر تم تقریریں کر کے لوگوں کے ذہن واش کرنے کی کوشش کر رہے ہو. جرت تھی تو وہاں دلائل سے مقابلہ کرتے نا. جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے تمہیں کافر قرار دیا تھا، بھول گئے ہو وہ سارے واقعات؟ اس وقت مولوی ہی تمہاری ٹکر پہ تھے، مولوی ہی. تم ان کو چیلنج کر رہے ہو وہاں بیٹھ کر. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حق سچ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.